الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کل پھر ایک مسئلہ اٹھنے والا ہے، وہ ہے مسح علی الجوربین، یعنی جرابوں پر مسح کرنا، کیونکہ سردی کا موسم آیا ہے۔ اب پھر لوگ جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں مسائل بیان کریں گے۔ آج ہم اس پر تحقیقی بحث کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے چینل میں ایک آپشن ہے آن لائن آپشن، اس سے آن لائن ویڈیو نہیں بنا سکتے جب تک آپ 1000 سبسکرائب اور 4000 واچ ٹائم پورا نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو بار بار دیکھ لیں تاکہ یہ آپشن کھل جائے اور ہم آن لائن درس شروع کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے المسح علی الخفین علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرنا۔ اس میں اختلاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے، وضو میں اصل حکم پاؤں دھونا ہے، البتہ اگر چمڑے کے موزے یعنی خفین پہنے ہو تو نبی علیہ السلام نے ان پر مسح کی اجازت دی۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا عام جرابوں پر بھی مسح جائز ہے یا نہیں۔ اصل اختلاف یہ ہے۔ اس میں علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، علماء دیوبند فرماتے ہیں عام نرم اور باریک جرابوں پر مسح جائز نہیں، البتہ اگر جرابیں اتنی موٹی ہو کہ پانی نہ گزارے اور ان پر چلنا ممکن ہو تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ علماء دیوبند کا موقف ہے اور اس پر بے شمار دلائل ہے۔ دلیل نمبر 1 قرآن پاک سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورۃ مائدہ میں 6 نمبر آیت ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اس آیت سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں، آیت میں اصل حکم پاؤں دھونے کا دیا گیا ہے، لہٰذا مسح صرف ان چیزوں پر درست ہے جن پر نبی علیہ السلام نے اجازت دی، یعنی خفین پر، جرابوں پر قیاس نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں خفین کا ذکر ہے جرابوں کا نہیں۔ دوسری دلیل نبی علیہ السلام کا حدیث ہے عن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأهویت لأنزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما۔ اس طرح حدیث کی الفاظ ہے، اللہ کی کمی بیشی معاف کرے۔
یہ حدیث صحیح بخاری میں 206 نمبر اور صحیح مسلم میں 274 نمبر حدیث ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، میں نے انہیں پاکی کی حالت میں پہنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح فرمایا۔ تو علماء دیوبند اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خفین پر مسح فرمایا، نہ کہ عام جرابوں پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل سنت خفین ہے، یعنی جرابیں نہیں ہیں، موزے ہیں۔ نمبر 3 فقہی قاعدہ یہ ہے، الاصل فی العبادات التوقیف فلا تثبت الا بدلیل۔ قاعدہ یہ ہے، عبادت میں اصل بنیاد توقیف پر ہے، یعنی جس چیز پر دلیل شرعی نہ ہو وہ عبادت میں ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس سے استدلال کرتے ہیں چونکہ عام جرابوں پر مسح کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، جرابوں پر کوئی صحیح حدیث یعنی صحیح دلیل نہیں ہے، اس لیے عبادت میں یہ عمل معتبر نہیں ہے۔ نمبر 4 آثار ائمہ میں سے قال فی الدرر المختار ولا يمسح على الجوربین الا ان يكون منعوتین بالمنع من الماء ويمكن المشي بهما۔ در مختار معرض المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 میں لکھا ہے کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں سوائے ان کے جو پانی کو نہ گزارے اور جن پر چلنا ممکن ہو، یعنی صرف موٹی مضبوط جرابیں جو خفین کے قائم مقام ہو ان پر مسح جائز ہے۔ یہ تو علماء دیوبند کے چند دلائل ہم نے پیش کیے، اب ہم اہل حدیث کا موقف اور اس کے دلائل بیان کریں۔ اہل حدیث کے نزدیک ہر قسم کے جرابوں پر مسح جائز ہے، خواہ باریک ہو یا موٹی۔ اس میں پھر اہل حدیث میں پھر علماء کا الگ الگ موقف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایسے جرابوں پر مسح جائز ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس میں روایت نہیں ہے۔ تو ہم یہ اہل حدیث کے یہ موقف بیان کریں گے، ہر قسم جرابوں پر مسح جائز ہے، اکثر اہل حدیث کا یہ موقف ہے، خواہ باریک ہو یا موٹی۔ دلیل نمبر 1 مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح علی الجوربین والنعلین۔ سنن ابی داود 159 نمبر حدیث ہے، ترمذی میں 99 نمبر حدیث ہے۔ یہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح فرمائے۔ دیوبندی علماء جواب دیتے ہیں اس حدیث کا، اس حدیث کی سند پر کلام ہے۔ قال ابو داود حدیث الجوربین لیست بالقوی۔ سنن ابی داود بعد الحدیث میں 159 نمبر حدیث کے بعد آیا ہے، جرابوں پر مسح والی حدیث قوی یعنی مضبوط نہیں ہے، یہ خود ابو داود شریف والے کہتے ہیں، یعنی یہ روایت ضعیف ہے، سند میں ابو القیس آیا ہے، ابو قیس الاودی اور حزیل بن شرجیل ہے جن پر محدثین نے جرح کی ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا الفاظ کی تطبیق، قال ابن قدام المراد بالجوربین اللتین،
المراد بالجوربین اللتین یمسح علیہما ما کان صفیقین یمکن المشی فیہما. اس طرح حدیث ہے، اللہ کے کمی بیشی معاف کریں. ان جرابوں سے مراد وہ ہے جو موٹی ہو اور جن پر چلنا ممکن ہو. یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ابن قدام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جرابیں ہیں جو موٹی ہو اور جن پر چلنا ممکن ہو. یہ ابن قدام فرماتے ہیں، یعنی یہ عام باریک جرابیں نہیں تھے بلکہ موٹی جرابیں تھے جو خفین کے قائم مقام تھے. اس پر اجماع امت بھی ہے. قال النووی اجمع العلماء على انه لا يجوز المسح على الجورب الرقيق الذي يبدو منه القدم. شرح صحیح مسلم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 125 میں لکھا ہے، علماء کا اجماع ہے کہ باریک جرابوں پر جس سے پاؤں نظر آتا ہے اس پر مسح جائز نہیں. قیاس پر رد. نمبر 4 قیاس پر رد. القیاس فی العبادات باطل. اصول شاشی میں صفحہ نمبر 29 میں لکھا ہے، عبادات میں قیاس یعنی رائے سے حکم نکالنا باطل ہے. یعنی چونکہ جراب پر مسح کی عبادت ہے، چونکہ جرابہ پر مسح کی عبادت ہے تو اس میں قیاس نہیں چل سکتا. تو خلاصہ یہ ہوا نقطۂ دیوبند کا موقف. اہل حدیث کا موقف جراب کی قسم صرف موٹی خفین کے قائم مقام، ہر قسم کے جراب، حدیث کا درجہ ضعیف وغیرہ. تو خلاصہ یہ ہوا فقہ خلاصہ دیوبندی موقف. قال فی فتاوی دار العلوم دیوبند المسح علی الجوربین لا یجوز الا ان یکون صفیقین منعوتین بالمنع من الماء. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 میں لکھتا ہے، جرابوں پر مسح جائز نہیں مگر وہ موٹی ہو اور پانی کو روکنے والی ہو تو پھر جائز ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے. ان جرابوں پر جس سے پانی نکل جاتا ہے اور اس میں آپ سفر نہیں کر سکتے، تو اس طرح جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے. یہ دلائل خود سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر.